تو سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھے، نظر بد کی حقیقت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نظر لگتی ہے، ٹھیک ہو یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ایک حدیث سنیں اس حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، العین حق، فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر حاوی ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اندازہ کریں کتنے واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے اور نظر بد لگتی ہے، اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں غسل کرنے کا کہا جائے تو تم غسل کرو۔ اب اس حدیث میں واضح طور پہ حضور نے فرما دیا کہ نظر لگنا حق ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے پاس ایک بچی تھی، حضور نے دیکھا کہ وہ بچی کمزور تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں دیکھتا ہوں اس کا رنگ پیلا ہو چکا ہے، یہ کمزور ہے، تو اس کو کیا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی حضور نے کہا کہ یہ بچی کی جو حالت ہے اس سے نظر آ رہا ہے اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، تو حضور نے خود کہا کہ اس کو دم کرواؤ، اس پر نظر کا اثر ہے، یعنی اس کو نظر بد لگی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کیا، حضرت جعفر طیار کے گھر حضور گیا ہے، اسماء بنت امیس جو ان کی زوجہ تھیں، تو ان سے حضور نے دریافت کیا، حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے ان آپ کے بچوں کو جو میں دیکھتا ہوں، میں اپنے بھائی کے اولاد کو، ان کے جسم دبلے پتلے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، کیا انہیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، بلکہ انہیں نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، یہ نظر انہیں لگتی ہے اس لیے ان کا یہ حالت ہو جاتا ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ نظر تو لگتی نہیں ہے یا نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ ان کو نظر لگ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں نظر لگتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں دم کرواؤ، یعنی حضور نے ان کی تائید کی اور کہا کہ ان کو دم کرواؤ۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے کہ کیا یہ الفاظ میں پڑھ کے انہیں دم کروں، تو آپ نے کہا کہ یہ الفاظ ٹھیک ہیں، آپ انہیں پڑھ کے دم کر سکتی ہیں۔